بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ ایک ایسا نسخہ جو میں نے بارہا مرتبہ آزمایا ہے اپنے کئی دوستوں کے ساتھ، یہ نسخہ میں ان دوستوں کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جن دوستوں کی منی یعنی کہ وہ مخصوص مادہ جس سے اللہ رب العزت بنی نوع انسان کو اولاد جیسی نعمت سے نوازتا ہے۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، اینڈ تک دیکھیں۔ بہت ساری باتیں جو کہ ہم کو معلوم ہوتی ہیں مگر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دوستو، پہلے کچھ ایسی باتیں جو آپ میں سے بہت سے دوست تو جانتے ہیں مگر ان پر عمل نہیں کرتے، بس چند منٹ کی لذت کی خاطر اپنا قیمتی اور نایاب پانی یعنی کہ منی خارج کرتے ہیں۔ کچھ میرے ایسے دوست جو ہاتھ سے اخراج کرتے ہیں، جو کہ بہت سخت اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں واضح بتایا ہے کہ جن مسلمانوں نے بھی اپنا پانی یعنی کہ منی اپنے ہاتھ سے خارج کی، کل قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کے ہاتھ میں حمل واقعہ فرمائیں گے۔ تو میں تو ان دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو دوست اپنا پانی اپنے ہی ہاتھ سے خارج کرتے ہیں، آج ہی توبہ کر کے اس گناہ سے اللہ رب العزت کے حضور معافی مانگیں اور یہ پکا عہد کریں کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کریں گے۔ نمبر 2، وہ دوست جو کسی غیر لڑکی سے تعلق بنا کر اپنی ہوس پوری کرتے ہیں۔ نمبر 3، میرے وہ دوست جو کسی نہ کسی طریقے سے غلط عمل کر کے صرف چند منٹ کی خاطر گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وہ دوست اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ رب العزت کے حضور معافی طلب کریں۔ میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو بہت پسند کرتا ہے، انشاءاللہ معاف فرمائے گا۔ بہت سے دوستوں کو اس بات کا بھی علم ہوگا کہ ایک منی کا قطرہ 1000 انسانی خون کے سڑنے کے بعد بنتا ہے اور ایک خون کا قطرہ 1000 خوراک کے قطروں سے بنتا ہے۔ تو اتنا اور قیمتی اور اتنا نایاب جو کہ اللہ رب العزت کے عطا کردہ نعمت ہے، اس کو ہم لوگ صرف چند منٹ کی لذت کی خاطر ضائع کرتے ہیں۔ دوستو، یہ منی ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر منی پتلی ہو یا کمزور ہو تو انسان اولاد کے قابل نہیں رہتا۔ اگر منی پتلی ہو، اکثر انسانوں کی ہڈیوں، بازوؤں اور جوڑوں میں درد رہتا ہے جو کہ تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ جو میں نسخہ آج آپ کو بتانے لگا ہوں بہت ہی قیمتی اور پاورفل ہے، جس کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کو چند ایک احتیاطی تدابیر بھی بتانا ضروری ہے، جس پر عمل کر کے آپ اپنی کھوئی ہوئی جوانی واپس لا سکتے ہیں۔ پہلے تو احتیاطی تدابیر جو کہ بہت ہی ضروری ہیں، اگر ان پر عمل کریں تو آپ کو اس نسخے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ احتیاط یہ ہے کہ تلی ہوئی کوئی بھی چیز یعنی کہ پراٹھا، سموسہ، پکوڑے، چپس یا کوئی بھی بازاری کھانے، گرم اور ترش اشیاء، چائے، ان سب چیزوں سے پرہیز، خاص طور پر جب آپ نے نسخہ کھانا شروع کرنا ہے۔ اس وقت سے دوائی ختم ہونے تک ہم بستری سے بھی مکمل پرہیز کرنا ہے۔ نسخہ غور سے سن لیں۔ چاروں گوند 1.5 چٹانک، سفید موسلی 1 تولہ، لاجونتی 2 تولہ، کلونجی 1 تولہ، چھلکا اسبگول 1 چٹانک۔ اب اس کو بنانے کا طریقہ بھی غور سے سن لیں کہ چاروں گوند، سفید موسلی، لاجونتی اور کلونجی، ان سب چیزوں کو آپ نے باریک پیس کر صفوف بنا لینا ہے۔ جب چاروں ادویات کا صفوف بن جائے تو پھر اس میں چھلکا اسبگول شامل کر لیں اور اچھی طرح مکس کر لیں۔ اس دوائی کو کسی جار یا بوتل میں محفوظ کر لیں۔ یاد رہے کہ چھلکا کو پیس کر باریک نہ کریں ورنہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ چھلکا اسبگول کو اگر ہم پیس کر اس میں مکس کریں گے تو یہ زہر بھی بن سکتا ہے اور اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو ایسے ہی مکس کر لینا ہے
میں نے آج تک کسی کو یہ نسخہ اس طرح نہیں بتایا اور اس کو مکمل تیار کرنے کے بعد ہی دیتا ہوں۔ یہ میرا 101% آزمایا ہوا نسخہ ہے، جس کو بھی دیا اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ اب طریقہ استعمال بھی سن لیں کہ ایک بڑا کھانے کا چمچ رات کو سونے سے قبل ½ کلو نیم گرم دودھ کے ہمراہ کھائیں۔ اس کے بعد کم از کم 2 گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا۔ جتنی بھی دوائی تیار ہو مکمل کھانی ہے، پھر انشاءاللہ چاہے کوئی اپنے سیمن ٹیسٹ بھی کروا لے، اس کو خود بخود اس دوائی کے اثرات کا اور فائدے کا نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔